السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت محترم مکرم، جو اس وقت جو ویڈیو یوٹیوب پہ اردن، فلسطین، اسرائیل اور جولان اور غزہ اور سیریا کے بارے میں ایک نہایت ہی یعنی میرے نظروں میں حالات حاضرہ سے بالکل ناآشنا اور حالات حاضرہ کی خبر سے بھی ناآشنا، تو مستقبل کی وہ خبر دینے کے لیے خدا بن کے بیٹھا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عالمی چودھریوں کی لڑائی ہے اور اس میں گریٹر اسرائیل بننے کا ایک بہت بڑا خواب پورا ہونے والا ہے۔ میں یہ بات اس کی اس انالیسس پر نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس کو اتنی بھی شدھ بدھ نہیں ہے کہ مومن جب لڑتا ہے بے تیغ اور پھر اس کی نظر تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتا اور وہ مستقبل کو سامنے نہیں رکھتا، وہ مستقبل کی بجائے حال ہی میں جس وقت کھڑا ہے وہ اس وقت اپنی زندگی کو اللہ کے پاس ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اس کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، قتل کرو یا قتل ہو جاؤ، یعنی مردار کرو یا شہید ہو جاؤ، اور وہ مستقبل کو اللہ پہ چھوڑتا ہے۔ ومن یتوکل اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ کیا حال ہی میں آپ کے سامنے یہ جو مثالیں ہیں افغانستان کی، طالبان اسلام کی، یہ کسی سے کم ہیں؟ کیا ہم نے چودھریوں کی اعلی کار ہو کر ہم نے جنگیں نہیں لڑیں؟ تو پھر کیا افغانستان کے جہاد کو آپ فساد کہیں گے؟ یا پھر آپ اس طرح جو ہے یمن اور کشمیر اور فلسطین اور غزہ کی سب جنگوں کو پھر آپ چودھریوں کی یعنی امریکہ اور روس اور ایران اور ان جیسے لوگوں کی لڑائی کہہ کر آپ جو ہے پھر اس کو یعنی چھوڑ دیں گے؟ مومن کا کام فقط اتنا ہے کہ جب تم پہ کوئی حملہ کرے یا جب تم پر کوئی ظلم کرے، جب تمہارے دین پر کوئی آ کے قدم لگائے، تم برسرے بیکار ہو جاؤ۔ ہم نے وہی عمل کیا ہے اور یہی ہم نے سیکھا ہے۔ نہ ہم ماضی کو دیکھتے ہیں اور نہ ہم مستقبل کو دیکھتے ہیں، ہم حال کے فیصلے پہ چلتے ہوئے فی الحال اللہ کے حکم پہ قتال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نتیجہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو۔ 42 سال سے سیریا کا وہ بدبخت بھیڑیا، وہ ذلیل ترین انسان ایران کی ایما پر اور وہ ان کفریہ طاقتوں کے بلبوتے پر اگر وہ ظلم و ستم ڈھاتا رہا، جیلوں کے اندر لاشیں سوکھ کے وہ اپنے رب کے پاس وہ مجاہدین شہداء بن کے پہنچ گئے، تو اگر اللہ نے ان کو کسی کے ذریعے سے اس وقت حال ہی میں جو ان پر اتنا ظلم ہو رہا تھا، کم سے کم ان جیلوں سے ان کی رہائی کا ہو جانا اور شام کی اس فلسطین کی اس جنگ میں شام کے علاقے پر ان کا قبضہ کر لینا ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اس سے اور بڑھ کر فتح نہیں سمجھتے، اور پھر مستقبل کا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میری بات یاد رکھنا، اگر ان دنیا داروں سے ڈرتے ہوئے اور زہری مادی اسباب کی جنگ میں گریٹر اسرائیل کا نعرہ لگا کر یہ ان کی یعنی اس امیدوں کو یہ پروان چڑھانے کے لیے اگر یہ اس طرح کے مولوی، اس طرح کے پگڑی والے، اس طرح کے تبلیغی، اس طرح کے کوئی اور جنہوں نے کبھی جہاد کی بات ہی نہیں کی، تو میں بھی کھل کے کہتا ہوں کہ ان کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی زبانیں خاموش رکھیں۔ تمہارا کام ہی نہیں ہے، تم صرف اور صرف 6 نمبر بیان کرو، یا پھر آپ مدارس میں بیٹھو یا آپ خانقاہوں میں بیٹھو۔ یہ مجاہدوں کا کام ہے، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، یہی ہے وہ فرق کہ مجاہد کی اذان چٹانوں پہ ہوتی ہے، وہ مستقبل کو نہیں دیکھتی، وہ حال کو دیکھتی ہے، وہ اللہ پہ نظر رکھتی ہے، وہ اسباب پہ نظر نہیں رکھتی۔ ہمارا بھی ایمان انہی کے ساتھ ہے اور ہم بھی مٹنے والے انہی کے ہیں، اور ہم ان کی اس نعرے پر اور اس فتح پر ہم خوش ہوں گے، خوش کریں گے۔ فبشر عباد، اور لوگوں کو بھی خوشخبریاں دیں گے،
غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لا يعلمون لا يعلمون۔ سورۃ روم کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ مجاہدوں کے حق میں کہہ رہا ہے کہ چاہے شیطان کی اور شیطان کے کرندوں کی، طاغوت کی اور طاغوت کے کرندوں کی، امریکہ اور یورپ کی یا ایران نواز قوموں کی، چاہے جو بھی تدبیر ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرنے والے تھے۔ آج اگر ان کے مقابلے میں وہ قوم جو مظلوم تھی، اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی ہے۔ تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، ظاہر بظاہر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اسرائیل کی بات پوری ہو رہی ہے، یہ اسرائیل کی بات پوری نہیں ہونے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ مومنین کو خوشی جب دیتے ہیں تو وہ پھر خوشی کھینچتے نہیں ہیں۔ اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو مدد کے بعد پھر ان کو اللہ مغلوب نہیں کرتے۔ روم کے اس واقعہ سے اور فارس کے اس واقعہ سے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شرط سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری اور سورۃ روم کی یہ آیات، اور پھر سورۃ نساء کی یہ آیات، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اگر نہیں آپ کو سمجھ آتی تو اس کی ترجمے اور تشریح کو پڑھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، خذوا حذرکم، سورۃ نساء کی یہ آیات پڑھ لیجئے جو تقریباً 120 آیت نمبر ہے، یا پتہ نہیں، اب آپ اس کو چیک کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وقت نہیں کہ میں اس کی تشریح بھی کروں اور ترجمہ بھی کروں، یہ آپ کو پیغام نہیں، یہ پورے عالم اسلام کو میرا پیغام ہے، تاکہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو اس وقت مسلمانوں کی اس خوشی کے اندر بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرتے ہوئے اب وہ شام کی طرف توجہ ہٹا کر کسی اور طرف ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم شام کے ان مسلمانوں کی اس فتح مبین کے اندر مکمل ان کی حمایت کریں۔ خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منکم لمن لیبطئن فان اصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة وان اصابکم یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منکم لمن لیبطئن فان اصابتکم مصیبت قال قد انعم اللہ، ماشاء اللہ، قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا فلیقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما فما لکم ولئن اصابکم فضل من اللہ لیقولن کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جتنے یہ مکر ہیں جو اس وقت شام کی خوشی اور شام کی فتح پر ان کے پیٹ میں مروڑ ہو رہی ہیں، اور یہ غلط تجزیے کر رہے ہیں، غلط انالیسس کر رہے ہیں، اور یہ اسرائیل کے اس میں اندر داخل ہونے کی خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ اس نے شام کے اندر داخل ہو کر گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ یہ آج کی خبر ہے، اٹھائیے، جس میں اس نے 500 اس نے حملے کیے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے 500 حملے غارت ہو گئے ہیں، اور ان کے بیڑے جو تھے سمندروں میں غرق ہو گئے ہیں، اور 350 ان کے اسرائیلی یہودی وہ واصل جہنم ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ میں اتنا ہی کہوں گا، خدا کے لیے اس جنگ میں اس مہدی کے لشکر کا انتظار کرو جو ان قریب نمودار ہونے والا ہے۔ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مہدی کے لشکر اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے تلے کھڑے ہو کر ہم سب کو یہود و نصارہ کے خلاف ایک
وہ جماعت جو غزوہ ہند بھی کرے گی اور پھر اس دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو بھی لہرائے گی۔ مجھے یقین ہے اس شام کی سرزمین جو انبیاء کی سرزمین ہے، دمشق کا وہ مینار جو دمشق کی مسجد کا جو آج سفید بھی ہو چکا ہے، جو حضور کی حدیث کا مصداق ہے، ہمیں یقین ہے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ان قریب ہونے والا ہے، اور ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری عمروں کو بھی لمبا کر لے، ہماری اولادوں کو بھی اس راستے میں قبول کر لے، اور غزوہ ہند میں بھی شریک کر، اور غزوہ فلسطین میں بھی ہمیں شریک کر، اور شام میں بھی جا کر ہمیں اسلام کے جھنڈے گاڑ کر حضرت مہدی کے لشکر میں یا اللہ ہم سب کو اس لشکر میں ان کے دست بازو بننے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے، اور جو شام کی یہ فتح جو خوشخبری کی صورت میں فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتاہم اللہ من فضلہ بل و خیر الحم سیطوق، جو آیات جس میں قرآن پاک کی بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں مجاہدین کے عمل کو، ان کی خوشی کو، ان کی راحت کو مسلمانوں کے لیے اور مؤمنین کے لیے باعث رحمت قرار دیا گیا ہے، اور منافقوں کے لیے باعث درد قرار دیا گیا ہے، باعث تکلیف قرار دیا گیا ہے، باعث ان کے لیے اداسی اور مایوسی قرار دیا گیا ہے۔ ایسی باتیں لوگوں میں مایوسی کی مت پھیلاؤ۔ اگر اللہ نے فتح دے دی ہے تو اس فتح کو قبول کر لو، اور آنے والے فیصلے کو اللہ کی سپرد کر لو، اور پھر خدا ایسا ہی حشر کرے گا اسرائیل کا جیسا کہ اللہ نے روس کی افغانستان کی جنگ میں امریکہ کے اس مشن کو جو لے کے آیا تھا، خدا نے اس کو ناکوں چنے لوہے کے چبا کر ایسے بھاگنے پہ اسے مجبور کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے کسی کو کوئی شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے تو ایسے ہی یہ بھی ایسے ہی بھاگے ہیں، اور یہودی اور اسرائیلی شام سے ایسے ہی بھاگیں گے، فلسطین سے ایسے ہی بھاگیں گے۔ یہی شامی اور یمنی انشاءاللہ جو حب الایمان ہیں، جو سرزمین انبیاء ہیں کے رہنے والے ہیں، وہ فلسطین کے اندر بھی اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں مؤمنین کے لیے۔ وبشر المؤمنین، وبشر المؤمنین، کہ مؤمنین کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اے ایمان والو، اب ان خوشخبریوں پر قائم رہو اور ڈٹ جاؤ، اور پھر اس قوم کی اتباع مت کرو جو منافقین ہیں۔ وہ آیت کیسے آگے آتی ہے؟ وبشر المؤمنین شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ سبحان اللہ، کہ اس اللہ کے فضل کو مان لو جو کبیر ہے۔ اللہ اکبر۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیات ہمارے لیے ہیں، یہ اس وقت کے صحابہ پر اترنے والے، رسول اللہ کے قلب اقدس پر اترنے والے قرآن کی آیات کا مصداق۔ آج اعجاز قرآن تو دیکھیے کہ آج ان لوگوں کے جواب میں ہیں جو اس وقت امت کے اندر ایک شکوک و شبہات کو پیدا کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بن جائے گا، گریٹر اسرائیل بن جائے گا۔ یہاں کچھ اور عوام ہیں۔ روس کی اور امریکہ کی جنگ بھی، روس کی افغانستان کی جنگ کے وقت بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ امریکہ طالبان کو دے رہا ہے، طالبان اس کے ساتھ ہیں۔ آج اللہ نے دکھا دیا ہے کہ امریکہ نے جب وہاں قدم گاڑنے چاہے تو پھر طالبان نے ان کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ اب صدیوں تک وہ اپنا سر نہیں اٹھا سکیں گے، اور پھر میلی آنکھ افغانستان کو نہیں دیکھ سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ولا تطع الکافرین، اگر اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے تو پھر کافروں کی اطاعت مت کرو، ان کے انالیسس، ان کے تجزیات، ان کی جو چہمگوئیاں اور ان کی جو رومرز، ان کی توجہ مت دو۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یہاں کافر بھی ہیں یعنی روس کی شکل میں، منافق بھی ہیں ایران کی شکل میں۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم، اور چھوڑو ان کو، ان کی اذا کو، ان کی اذیت والی باتوں کو۔
وتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا ہی سب سے زیادہ، وجعل لنا من لدنک ولیًا وجعل لنا من لدنک نصیرا، سب سے بہترین ہمارا مددگار اور دوست وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں کبھی شرمندہ نہیں کرنا، کبھی سرنگوں نہیں کرنا۔ اگر تم سرنگوں نہ ہو اور ڈٹ جاؤ ان کافروں کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ تمہارے سر کو بلند رکھے گا اور تمہارے جھنڈے کو بھی بلند رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بھائی ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتہ جامعہ مظاہر العلوم آرے بازار لاہور کینٹ۔